بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اردو کے پیپر کی جو ہے وہ میں حل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی کو دیکھ کر اپنی غلطیوں کی درستگی فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ کون سا جواب جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہ اس میں آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی اور اغلاط کی درستگی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ پیپر کے اندر میرے کون کون سے معروضی جو ہیں وہ غلط ہوئے ہیں۔ تو پہلا آبجیکٹو ہمارے پاس یہ تھا، معروضی یہ تھا سوال کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں قافیہ ہے، قافیہ بتانا ہے۔ تو اس میں چار آپشنز دی ہوئی ہیں۔ پہلی میں ہے فقیرانہ اور میاں، یہ نہیں ہے۔ دوسری صدا دعا، یہ بالکل یہ قافیہ ہے۔ دوسری جو ہے نا پہلے سوال کی صدا اور دعا، یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ہم آواز الفاظ ہیں، اور ہم آواز الفاظ کی ہم قافیہ کہتے ہیں۔ تو پہلے سوال میں جو صدا اور دعا، یہ جواب ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہم نے بے کو ٹک کیا، اور ادھر ہم نے آگے بے کے سامنے جو دوسرا بے کے نیچے سرکل ہے اس کو ہم نے فل کر دیا۔ تو اس کے بعد دوسرا معروضی ہے درست محاورے کا انتخاب کریں۔ تو یہ چار دیے ہوئے ہیں، الف بے جیم دال۔ تو پہلے میں ہے 4 7 11 ہونا، یہ کوئی محاورہ نہیں ہوتا ہے 4 7۔ اس کے بعد اگلا ہے 5 6 11 ہونا، یہ بھی کوئی محاورہ نہیں ہے، بے بھی نہیں ہے جواب۔ تو اس کے بعد ہے 2 9 11 ہونا، یہ بھی نہیں ہے۔ تو اصل محاورہ ہوتا ہے 9 2 11 ہونا۔ تو دوسرے سوال کی دال جو آپشن ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ 9 2 11 ہونا، دوسرے کا 9 2 11 ہونا، یہ محاورہ درست ہے۔ تو ہم نے یہ آخری جو دال کے نیچے آ رہا ہے سرکل دوسرے میں، اس کو ہم نے فل کر دیا۔ تیسرا سوال ہے انسان ازل سے، یعنی ازل کہتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے، ازل سے سکھ چین کا متلاشی ہے، تلاش کر رہا ہے، سکھ چین کو تلاش کر رہا ہے، اور ابد تک تا قیامت آخرت تک کرتا رہے گا۔ پہلے میں مترادف الفاظ بتائیں اس جملے میں۔ انسان ازل سے سکھ چین کا متلاشی ہے اور ابد تک رہے گا، تو اس جملے میں مترادف بتانے۔ مترادف یہ ہوتے ہیں کہ جن کے معنی سیم ہوتے ہیں، ہم معنی۔ تو اس میں سکھ چین یہ جواب ہے ہمارا۔ تو پہلے میں ازل ابد یہ متضاد ہیں، الٹ ہیں، یہ جواب نہیں ہے۔ بے آپشن میں انسان متلاشی یہ بھی نہیں ہے، اور جیم آپشن درست ہے، ٹھیک ہے۔ سکھ چین اس کا جواب جو ہے وہ درست ہے، جیم۔ تو ہم نے جیم کے سامنے اس کو سرکل کر دیا، سکھ چین جو ہے وہ جواب درست ہے۔ اس کے بعد ہم چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا ہے دو مفرد لفظوں کے درمیان حمزہ یا زیر ڈال کر ایسی ترکیب بنانا جس کے معنی نئے ہوں کہلاتا ہے۔ یعنی دو لفظ ہیں، پہلے کے نیچے زیر حمزہ یا زیر ڈال دیں تو ایک نئی وہ لفظ بن جاتے ہیں۔ تو جو نئی چیز بنتی ہے نا اس کو ترکیب لفظی کہتے ہیں۔ دو لفظوں سے نیا لفظ بنانا، نئی ترکیب بنانا، ترکیب لفظی۔ تو یہ پہلی آپشن درست ہے، ترکیب لفظی۔ اس کے بعد باقی جو ہیں وہ ذو معنی بھی نہیں ہے، ہم معنی الفاظ بھی نہیں ہے، متلازم بھی نہیں ہے۔ تو گویا پہلی جو ہے ترکیب لفظی چوتھے سوال کا جواب یہ ٹھیک ہے، پہلی آپشن۔ اس کے بعد پانچویں سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ 5 مصرے ہوتے ہیں، تو رباعی میں نہیں، اس میں نہیں ہوتے۔ مخمس میں جی بالکل یہ درست ہے، بے آپشن جو ہے نا، مخمس میں 5 مصرے ہوتے ہیں، مسدس نہیں ہے، اس میں 6 ہوتے ہیں، مستضاد بھی نہیں ہے، یہ مخمس دوسری بے آپشن جو ہے سوال نمبر 5 کی یہ درست ہے، مخمس۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں۔ دی گئی علامات میں علامت واوین ہے، یعنی واوین کس کو کہتے ہیں کہ جو انورٹڈ کوماز ہوتے ہیں نا اس کو واوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلی یہ چھوٹی بریکٹ ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، سلیش بھی نہیں، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں، یہ شیر کی علامت ہے۔ یہ تیسری آپشن جو ہے نا انورٹڈ کوماز دونوں سائڈوں پہ، تو اس کو واوین کی علامت کہتے ہیں، یہ جیم آپشن
درست ہے جیم. تو چھٹے سوال میں جیم آپشن درست ہے، واوین انورٹڈ کوماز. اس کے بعد سوال نمبر 7، روزمرہ کے لحاظ سے درست جملہ ہے، یعنی اہل زبان کے مطابق اگر ہماری بات چیت ہے، جو ہم بات چیت بولتے ہیں، اگر وہ فقرہ اہل زبان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، ان کے بول چال کے مطابق ہے تو وہ روزمرہ ہوگا. تو اس میں 4 یہ دیے ہوئے ہیں، کون سا صحیح ہے؟ تم جھوٹ کیوں مارتے ہو، غلط. تم جھوٹ کیوں کہتے ہو، یہ بھی غلط. تم جھوٹ کیوں بولتے ہو، یہ تیسری آپشن جو ہے نا یہ صحیح ہے، تم جھوٹ کیوں بولتے ہو. تو یہ تیسری جیم آپشن جو ہے اس میں درست ہے سوال نمبر 7 میں. اس کے بعد سوال نمبر 8، تھا بس کہ روز قتل شاہ آسماں جناب، نکلا تھا خوں ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب. یہ آمد صبح سے یہ مصرع لیا گیا ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ شعر صنف نظم کے اعتبار سے ہے تو یہ میر انیس کا مرثیہ ہے. تو پہلی آپشن مرثیہ ہے، تو مرثیہ ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پہلی آپشن مرثیہ ہے، تو سوال نمبر 8 کا جواب ہے مرثیہ. آگے باقی جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، نہ دعا بھی نہیں ہے، قصیدہ بھی نہیں ہے، مناجات بھی نہیں ہے، تو مرثیہ یہ جواب درست ہے، مرثیہ. 8ویں کا 9واں ہے، 2 یا 2 سے زائد الفاظ کا مجموعہ جو پڑھنے والے پر اپنا مکمل مفہوم ادا نہ کرے کہلاتا ہے. 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو پڑھنے والے پر اپنا مکمل مفہوم ادا نہ کرے تو وہ مرکب ناقص ہوتا ہے. تو یہ دوسری آپشن ہے بے، اس کا جواب مرکب ناقص. یہ جواب ہے مرکب ناقص، اس کا جواب ہے. تو باقی چھوڑ دینی ہے، یہ تام بھی نہیں ہے، اضافی بھی نہیں ہے، توصیفی بھی نہیں ہے، تو گویا مرکب ناقص یہ جواب درست ہے 9ویں کا. تو اس کے بعد 10ویں میں ہے جناب، متشابہ الفاظ کا انتخاب کریں، یعنی جن کی آواز جو ہے وہ ملتی ہو یا ان کی املا ایک جیسی ہو. املا ایک جیسی ہو یا ان کی پروننسیشن جو ہے وہ ایک سا ہو تو اس کو ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مشابہت رکھنے والے. تو اس میں غم علم یہ نہیں ہے، پہلی آپشن نہیں ہے. عام علم یہ بھی نہیں ہے، علم قلم یہ بھی نہیں ہے. تو اس میں علم اور علم یہ دونوں جو ہے نا، الف لام میم اور عین لام میم، تو دونوں کی آواز سیم ہے. تو جن کی آواز سیم ہو، معنی مختلف ہوں، ٹھیک ہے، وہ متشابہ الفاظ ہوتے ہیں. تو اس میں دال آپشن جو ہے نا 10ویں میں دال آپشن یہ درست ہے. علم علم، الف لام میم اور عین لام میم، دال آپشن چوتھی آپشن جو ہے وہ درست ہے. اس کے بعد 11واں، ندی بہہ رہی ہے، علم بیان کے لحاظ سے یہ جملہ ہے. اب آپ ذرا غور کریں، سوچیں تھوڑا سا. ندی نہیں بہتی بلکہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں یہ مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے، ندی بہہ رہی ہے یعنی مجاز مرسل ہے یہ. تو اس میں چوتھی آپشن ہے مجاز مرسل. پہلی تشبیہ نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے. استعارہ یہ بھی نہیں ہے، کنایہ یہ بھی نہیں ہے. تو مجاز مرسل ہے، ندی بہہ رہی ہے، اس کا جواب 11ویں کا ندی بہہ رہی ہے تو یہ مجاز مرسل ہے. اس کے بعد 12واں، آدھا شعر یا بیت کہلاتا ہے. آدھا شعر یعنی ایک لائن، تو ایک لائن کو ہم کیا کہتے ہیں، یا آدھا بیت یعنی آدھا شعر آدھا بیت ایک ہی بات ہے کہ ایک لائن کو ہم کیا کہتے ہیں، مصرع. تو یہ آدھا شعر یا بیت کیا ہے، مصرع. پہلی آپشن یہ درست ہے، یہ مصرع پہلی آپشن درست ہے، باقی وہ ساری غلط ہیں، ٹھیک ہے. مطلب بھی نہیں ہے، حسن مطلب بھی نہیں ہے، کافیہ ردیف بھی نہیں ہے. تو گویا یہ مصرع اس کا جواب درست ہے، آدھا شعر یا بیت کا یہ جواب ہے، پہلی آپشن. اس کے بعد 13واں، سلمان نے بال کٹوائے، اس میں مفعول ہے. مفعول بتانا ہے، کام کرنے والا فاعل ہوتا ہے سلمان، مفعول ہے، کٹوائے کس کو ہے، بال. تو کٹوانا کیا ہے، فعل، اور بال جو ہے نا بال وہ مفعول ہے. تو اس میں بال جو ہے وہ تیسری آپشن ہے، پہلا سلمان نہیں، آگے نے یہ بھی نہیں، تیسری آپشن ہے جیم. تو بال یہ مفعول ہے، بال یہ اس میں جواب ہے 13ویں کا. اور 14واں ہے، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے. غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ تو ہو گیا مقطع. لیکن اس نے کہا ہے کہ جس میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے، صرف آخری شعر ہو،
تو اس کو ہم فقط آخری شعر کہیں گے. اس میں چونکہ شاعر کا تخلص نہیں ہے, اس نے استعمال نہیں کیا, تو 14ویں کا جواب ہوگا فقط آخری شعر. یعنی یہ مقطع یہ نہیں ہے. مقطع کے لیے تو آخری شعر اور شاعر کا تخلص ہونا ضروری ہے. تو اس نے کہا ہے کہ آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص نہ ہو تو فقط آخری شعر. یہ دال آپشن اس کی درست ہے. ٹھیک ہے, 14ویں کی آخری شعر دال آپشن یہ درست ہے. اس کے بعد 15واں اور آخری, لفظ اکبر کی جمع الجمع بتانی. اچھا, اکبر کی جمع ہوتی ہے اکابر, تو اکابر کی آگے جمع ہوتی ہے اکابرین. اکبر کی جمع اکابر یہ جمع ہوگی, اور جمع الجمع اس کی جو ہے آگے جمع کی پھر جمع بنانی ہوتی ہے, تو وہ اکابرین ہوگی. اکبر کی جمع الجمع اکابرین, یہ دوسری آپشن ہے, بے آپشن یہ درست ہے. اکابرین یہ درست ہے. تو یہ تمام سوالوں کو میں نے سمجھا بھی دیا اور ان کے جوابات بھی بتا دیے, تاکہ آئندہ آپ اس میں غلطی نہ کریں اور ان کو اچھی طرح ازبر کر لیں. تھینک یو سو مچ.